دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اور نئے اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ٹاپک ہے ڈیٹس یا کھجور کھانے کے حیرت انگیز فائدے کیا ہیں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے مذہب میں کھجور کھانے کی کیا اہمیت ہے. کھجور کھانے کے ہماری صحت کے لیے بے شمار فائدے کیا ہیں. کیا ڈائبٹیز کے مریض کھجور کھا سکتے ہیں؟ پریگننٹ یا حاملہ خواتین میں اس کے استعمال سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کھجور کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دوستو، کھجور ایک نعمت ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مرغوب غذا تھی. اس کا ذکر قرآن مجید، بائبل، تورات اور دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو. رمضان میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ روزہ داروں کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے ہماری صحت پر کیا کیا فائدے ہیں. نمبر 1، یہ ایک نیوٹریشس فوڈ ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں وائٹامن اے، بی اور سی ہوتے ہیں اور منرلز میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور آئرن بھی موجود ہوتے ہیں. نمبر 2، یہ ہمارے انرجی لیول کو بوسٹ کرتی ہے. اگر آپ 3 سے 4 کھجوریں کھا لیں تو آپ کی بھوک کی شدت کم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں فائبر کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے. شدید گرمی میں یہ ہماری توانائی کو بھی بحال کرتی ہے. نمبر 3، ڈائبٹیز. ایک بہت ہی کامن سوال ہے کہ کیا ڈائبٹیز کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں، ضرور، کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور کھجور کھانے کے فوراً بعد بلڈ شوگر تیزی سے نہیں بڑھتا، جیسا کہ دوسری میٹھی اشیاء کھانے کے بعد ہوتا ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اس لیے شوگر کے مریض اس کا ماڈریٹ اماؤنٹ یعنی 3 کھجوریں روزانہ کی بنیاد پر سیفلی کھا سکتے ہیں. نمبر 4، پریگننسی. یہ بات اسٹڈیز نے ثابت کی ہے کہ جن خواتین نے ڈلیوری سے کچھ عرصے پہلے کھجور کا استعمال کیا، ان میں نارمل ڈلیوری ہوئی اور ان کو سیزیرین سیکشن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور میں ایسے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ آکسیٹوسن ہارمون کا رول ادا کرتے ہیں اور ڈلیوری کے وقت اور ڈلیوری کے دوران کانٹریکشنز کو بڑھا کر ڈلیوری میں آسانی پیدا کرتے ہیں. نمبر 5، ہائی بلڈ پریشر. کھجور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ یہ نائٹرک آکسائڈ پروڈکٹس کو بڑھا دیتی ہے، جو کہ بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. نمبر 6، ڈائجسٹو سسٹم. یہ ڈائجسشن میں مدد کرتی ہے. ہائی فائبر ہونے کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اریٹیبل باول سنڈروم کے مریضوں میں بھی اس کا اہم رول دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جب ڈیسینٹری اور جانڈس کے مریضوں میں اس کا استعمال کیا گیا تو ان میں بھی اس کے استعمال کے بعد امپرومنٹ دیکھی گئی. نمبر 7، ہارٹ ہیلتھ. یہ ہمارے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری آرٹریز کی انفلیمیشن کو کم کر کے ہمیں ہارٹ کی کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. ہارٹ کے مریضوں کو چاہیے کہ اس کو اپنی غذا میں ضرور شامل کریں. نمبر 8، بون ہیلتھ. اس میں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، پوٹاشیم کی موجودگی بونز کو اسٹرانگ کرتی ہے. وہ خواتین جو 45 پلس ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ضرور استعمال کریں تاکہ اس عمر میں ہونے والی ممکنہ بیماری آسٹیوپوروسس سے محفوظ رہ سکیں. نمبر 9، برین فنکشن میں اس کا استعمال بھی بہت مفید رہتا ہے. کئی لیب اسٹڈیز کے مطابق ایک انفلیمیٹری مارکر انٹرلیوکن 6 جسے IL-6 بھی کہتے ہیں،
یہ اس کو کم کرتی ہے اور اس طرح برین کی نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز سے بھی ہمیں بچاتی ہے، جس میں آلزہائمرز قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ برین میں ہونے والے پلیکس کو بھی کم کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اچھی میموری کے لیے کھجور اور بادام کا کمبینیشن بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اسے کسی بھی عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں اور اس طرح وہ اپنی میموری کو شارپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اسکن ہیلتھ۔ اس کا استعمال اسکن کی ٹون کو برقرار رکھتا ہے، اسکن کے کلر کو اچھا کرتا ہے، اسکن گلو کرتی ہے۔ آپ اسکن پر نمودار ہونے والے پمپل سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اسکن میں نمایاں ہونے والی جھریوں میں بھی اس کے استعمال کے بعد خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے اور اس طرح آپ دیر تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 11، اینٹی آکسیڈنٹ۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ اور باڈی میں ہونے والے کسی بھی آکسیڈیٹو اسٹریس اور انفلیمیشن سے ہمیں محفوظ کرتی ہے اور اس طرح کئی بیماریوں سے دور رکھتی ہے۔ دانت کے درد اور نظر کی کمزوری، خاص طور پر نائٹ بلائنڈنس میں بھی اس کا رول دیکھا گیا ہے۔ نمبر 12، کینسر۔ یہ کینسر کے رسک کو کم کرتی ہے۔ اس میں قابل ذکر کولوریکٹل، بریسٹ اور اسکن کے کینسر شامل ہیں۔ نمبر 13، ویٹ گین۔ جو لوگ اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوروں کو ابالیں اور اس کے بعد اس دودھ کو پئیں اور کھجوروں کو بھی کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 14، میل سیکچول ہیلتھ۔ جی ہاں، میل سیکچول ہیلتھ میں بھی اس کا بڑا رول دیکھا گیا ہے۔ یہ میل کے سپرم کاؤنٹ میں اضافہ کرتی ہے اور میل کی سیکچول ہیلتھ کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کئی میڈیسن اور طریقہ علاج کو آزما چکے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ نمبر 15، ہیئر لاس۔ اس میں موجود وائٹامنس، منرلز، اس کا اینٹی آکسیڈنٹ افیکٹ، ہارمونل ریگولیشن اور اس میں شامل امائنو ایسڈز، یہ تمام فیکٹرز مل کر ہیئرز کی گروتھ میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں میں بالوں کی گرنے کا پرابلم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ کھجوروں کا استعمال ضرور کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کھجوروں کی مختلف اقسام مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ مزے اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور قیمت کے لحاظ سے بھی ان میں فرق ہے، لیکن ان تمام اقسام کی نیوٹریشس ویلیو ایک ہی ہے۔ لہٰذا بغیر کسی تردد کے اپنی من پسند کھجور کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ڈیٹس یا کھجوروں کو کس طرح اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسنیک کے طور پر، اسموتھی بنا کر، نیچرل سویٹنر کے طور پر، سلاد میں شامل کریں۔ ناشتے میں اس کو چاپ کر کے اوٹ میل، سیریل اور یوگرٹ میں شامل کریں اور اس ذائقے کو لطف اٹھائیں۔ ایک اور طریقہ جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دودھ میں اس کو ابالیں اور نوش کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔